أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورہ عنکبوت آیت نمبر 66 اور اس کے بعد 60 پر 7 یہ دو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی مشرکین کی ایک بری عادت بتائی اس سے پہلی آیت میں، اور وہ عادت تھی جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کو خالص ہو کے پکارتے ہیں. جیسے ہی اللہ اس مصیبت سے انہیں باہر کرتا ہے، اللہ نجات دیتا ہے، تو پھر وہ مشرک بن جاتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے سمندر کے سفر کا ذکر کیا. کشتیوں میں جب وہ گھر جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ انہیں نجات عطا فرماتا ہے تو پھر وہ شرک کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. یہ کفر کیوں کرتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فائدہ اٹھائیں دنیا کی زندگی کا. دنیا کی زندگی میں اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کفر کرتے ہوئے وہ دنیا کی زندگی میں مزے لوٹنے کے لیے دنیا کی زندگی میں مزے لوٹنے کے لیے وہ کفران نعمت کرتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، اللہ جو نعمتوں سے انہیں نوازا ہے دنیا میں تو اس کا کفر کرتے ہیں اور دنیا کے اندر مزے لوٹنے کے لیے. تو کہنے کا یہاں اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے اور اس کا عائش بھی چند روزہ ہے. کتنے دن تک وہ مزے لوٹ پائیں گے، کب تک وہ مزہ حاصل کر پائیں گے؟ بہت کم سے کم مدت. پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے یہاں بلائیں گے تو اس وقت میں ان کو اپنے کیے پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا. کیونکہ ہر بندے کو ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. یہ کوئی نئی بات یا اچنبھی والی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا بات تو نے کہہ دیا، یہ موت ہم نے اب تک کبھی سنا ہی نہیں. ایسے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھتا ہے، اپنے باپ کو، اپنے دادا کو اور اپنے قریبی ایسے رشتہ داروں کو جن کے سینے پہ کھیل کود کے بڑا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اپنی آدھی سے زیادہ عمر گزارتا ہے. پھر اچانک اللہ ہم کو ان سے الگ کر دیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں الوداع کہہ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے گھروں میں کئی مرتبہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنوں کی جدائی کا غم سہنا پڑتا ہے. یہ سارے جو ہے اپنے آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھ کر بھی پھر کوئی اس کے باوجود بھی دنیا کی عائش میں پڑھے تو اس سے زیادہ نااہل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ چند روزہ عائش کے لیے، دنیا کی چند روزہ مزے لوٹنے کے لیے وہ کفران نعمت کرتے ہیں. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. کیا پتہ چلے گا؟ کہ یہ چند روزہ تھا، بہت کم تھا یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ.
ہمیں یہ دنیا کی زندگی چھوڑنا ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی پھر بھی انسان نافرمانی کرتا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک خاص نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ مکے والوں کو عطا فرمائی تھی، ایسے تو عام نعمتوں کا ذکر اوپر کی آیت میں ہوا، سب کو، سب لوگوں کو برابر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، ہر آدمی کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، سب کو اللہ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بس اسے ان نعمتوں کا احساس پیدا کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اس کا جو ہے اس کی اطاعت بجا لانا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے۔ خاص طور پر عرب والوں کو جو اللہ نے خصوصی نعمت سے نوازا، وہ نعمت حرم شریف کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حرم جیسا بابرکت گھر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ حرم کو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان میں رکھا۔ اللہ چاہتا تو اسی حرم کو کہیں بھی رکھ سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس حرم کے اڑوسی، اس حرم کے پڑوسی اللہ نے ان کو بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، اولم یروا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا ہے، ایک پرامن حرم یعنی اتنا پرامن کہ وہاں اپنے باپ کے قاتل کو بھی انسان سامنا کرے تو بھی اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ باپ کا قاتل، اپنے قریبی رشتہ دار کا قاتل بھی اگر حرم میں اس کے یعنی مقتول کے سامنے قاتل ہو جائے تو تب بھی وہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جگہ اتنا پرامن ہے کہ وہاں خون خرابہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ حرم میں خون خرابہ کرنا حرام ہے، احرام کی حالت میں تو اپنے سر میں پڑے ہوئے جون تک کو مارنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پرامن بنا دیا، وہاں کوئی چیز ماری نہیں جا سکتی، کسی چیز کو جو وہاں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اسی لیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پرامن بنا دیا ہے، اتنا پرامن بنا دیا ہے کہ وہ لوگ جبکہ بات پر ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے تھے، ایسے لوگوں کے درمیان اللہ نے ایسے پرامن حرم کو بنایا جس کی برکت سے یہ لوگ جو ہے اپنے خون خرابوں کو بھی فراموش کر کے پرامن ماحول میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، جبکہ دنیا بھر میں جو ہے قتل و غارت گیریاں ہوتی تھی اور لوٹ مار ہوتا تھا، مگر حرم والوں کے ساتھ اللہ کا یہ احسان تھا کہ ان کے قافلے بھی بآسانی سے لوٹتے یعنی کہ اپنے منزل تک پہنچ جاتے تھے اور یہ بھی پرامن زندگیاں گزارتے تھے، اور یہ بھی جو ہے پرامن طریقے سے اپنی زندگیاں جو ہے حرم کی برکت سے گزار رہے تھے۔ اور حرم جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ہے مرکز تھا، مارکیٹنگ وہاں ہوتی تھی، دنیا بھر کے لوگ جو ہے اپنی تجارت کا سامان، اب نہیں، ایک زمانے سے جو ہے حرم شریف کو اللہ نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا مرکز بنایا، دنیا بھر کے لوگ اپنے چیزیں اور اپنے سامان لاتے، حرم کے پاس بیچتے اور کچھ چیزیں وہاں سے خریدتے جو ضرورت کے، تو وہ اپنے اپنے منزل کو جو ہے پہنچتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو پرامن بھی بنایا اور دوسری طرف جو ہے روزی ذریعہ معاش کا مرکز بھی بنایا کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں آ کر کے تجارتیں کرتے، اپنی ضرورتوں کی چیزیں خریدتے اور جو وہ لاتے وہ بیچتے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، عرب والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ آج بھی دیکھیے دنیا کے اندر جہاں مارکیٹ ہوتا ہے، جہاں بازار لگتا ہے، جیسا کہ کچھ خاص علاقے ہیں جہاں پر کسی گاؤں میں اتوار کا بازار ہوتا ہے، کسی گاؤں میں ہفتے کا بازار ہوتا ہے، اس ایک دن میں سینکڑوں لوگ جو ہے اپنا پورے ہفتے بھر کی کمائی کر لیتے ہیں، پورے ہفتے بھر کی روزی کا معاملہ حل ہو جاتا ہے ان کو۔ اب باقی صرف وہ ایک دن مارکیٹ کا جو دن ہوتا ہے، بازار کا جو دن ہوتا ہے، یہ پہلے بہت زیادہ چلتا تھا، اب تو لوگ جو ہے اس کا عام سے عادت بنا لیے ہیں۔ کسی دور میں جو ہے یہ بازار کا ہفتے میں ایک دن لگا کرتا تھا اور اس دن جو ہے ہفتے بھر کی پوری روزی جو ہے
दुकानदारों को हासिल हो जाती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है रोजी रोटी के मसले को इनके लिए आसान भी कर दिया था, हरम को पुरअमन भी बनाया था। इतनी सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला इनको नवाजा था। हालांकि इनके गिर्द पेश लोग उचक लिए जाते हैं। हालांकि उधर जो हरम के अड़ोस पड़ोस में जो माहौल था वो बहुत बुरा माहौल था, खून खराबे होते थे, जुल्म जबर होते थे, काफिलों को लूट लिए जाते थे और एक दूसरे का कत्ल आम था। जुल्म जबर का जो है बहुत ज्यादा लोग जो है उसके आदी बन चुके थे, मगर हरम और हरम में रहने वाले पुरअमन थे। पूरी दुनिया लड़ाई झगड़ा, मगर हरम में कुछ भी नहीं, पुरअमन तरीके से वो इतना जो है बगैर खौफ व कदर के बेफिक्र होकर के जी सकते थे कि यानी कि अगर फितने की आग, लड़ाई की आग, झगड़े की आग चारों तरफ लगी हुई है तो भी हरम के करीब उसका कोई असर नहीं। ज़माने जाहिलियत में भी, जाहिलियत के दौर में भी पुरअमन तरीके से रहते थे ये लोग। अगरचे के हरम के यानी कि हुदूद हरम से बाहर चाहे कितना भी बड़ा फितना चल रहा हो, चाहे कितने भी बड़े झगड़े हो रहे हो, मगर हुदूद हरम में रहने वाले पुरअमन बेफिक्र कि भाई ये हरम है, यहाँ पे कोई भी शख्स हम पे हमला नहीं करेगा। ये एक तरफ जैसा कि दुनिया के छोटे छोटे इलाकों पर लोग जो है हमला करके उस इलाके पे कब्जा करते थे। एक वजह ये भी थी कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा अरब वाले बहुत ज्यादा सख्त मिजाज भी थे, और दूसरी वजह ये भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पुरअमन बनाया था, जिसकी वजह से कोई भी बादशाह जो है तारीख में अगर आप देखेंगे हरम शरीफ पर किसी ने अटैक नहीं किया। एक बंदा था जो अबरहा नामी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मग़लूब किया और उसके लाए हुए बड़े फौज को मामूली परिंदों के जरिए से तबाह फरमाया, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह फील में अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील में, अस्हाब फील का जो मशहूर और मारूफ वाक़िया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले जो वाक़िया गुजरा है, उस वाक़िए के अलावा आपको हरम पर अटैक करने वाला कोई बादशाह आपको तारीख में नहीं मिलेगा सिवाय अबराहा के। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला इतना पुरअमन बना दिया था, क्या फिर भी इसके बावजूद भी ये लोग बातिल को मानते हैं। अफबिल बातिल युमिनून। अल्लाह ने इतना पुरअमन बनाया, इतना जो है इतनी बड़ी नेमत से इन्हें नवाजा, क्या इसके बावजूद भी ये लोग बातिल की तरफ झुकाव करेंगे, बातिल पर ईमान लाएंगे, बातिल की तरफ इनका जो है झुकाव होगा। व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं। अल्लाह की नेमत का ये लोग क्या कर रहे हैं? कुफरान कर रहे हैं। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह तबारक व तआला हरम की शक्ल में जो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने इनको नवाजा है, उसका इनकार कर रहे हैं, उसकी जो है नाशुक्री कर रहे हैं। इतनी बड़ी नेमत की नाशुक्री, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी नेमत से इनको नवाजा। हालांकि इनको तो चाहिए था कि हरम के जो है ये मुजावर थे, हरम के ये रखवाले थे, हरम शरीफ के ये लोग जो है निगरान थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी नेमत से इनको नवाजा था, तो ये लोग इतने पाकबाज होना चाहिए था कि ये लोग शिर्क से, कुफ्र से हमेशा महफूज रहना था और खालिस अल्लाह के होकर, जिस तरह से ये मुसीबत में खालिस अल्लाह को पुकारते थे, तो बाकी जिंदगी भी खालिस अल्लाह ही की बंदगी करना चाहिए था। मगर इनकी आदत ये बन गई थी कि ये मुसीबत में तो खालिस अल्लाह को पुकारते, मुसीबत टल जाती तो फिर ये कुफरान नेमत करते, कुफ्र और शिर्क में मुलव्वस होते। तो अल्लाह तबारक व तआला कुफ्फार मक्का जो उस वक्त में जिन जो है नाशुक्र यानी कि अल्लाह के नाशुक्रीपन का जो इजहार उनसे होता था, जो कुफ्र और शिर्क का फ़िल उनसे सरजद हो रहा था, उसको अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में, सूरह अनकबूत की इन आयात में बयान फरमाकर ये याद दिला रहे हैं कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी नेमत से उन्हें नवाजा था। हालांकि चाहिए तो ये था कि ये अव्वल दिन से जो है हक परस्त रहते, खालिस अल्लाह के बनते, मगर ये लोग जो है उसके बावजूद भी कुफ्र करते थे, शरीक करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दरमियान में आखिरी पैगंबर को भेजा और प्यारे पैगंबर इनको समझाना और वहदानियत की तरफ, अल्लाह की इकाई की तरफ बुलाना, यही आपका काम था। आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाए हैं
آئندہ کل آپ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم مولا الکریم الہ معبود، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ بے شک مولا ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے کسی کو اتنا نوازا ہے کہ وہ ہر وقت تیرے حرم شریف کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا پڑوس تو نے ان کو بنایا ہے۔ اے اللہ ایک ہم ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے ہماری نظریں ترستی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی کعبۃ اللہ کا، اے اللہ ہمیں بھی دیدار فرمائیے، ہم سب کو بھی، سارے امت مسلمہ کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائیے۔ اور جو حج بیت اللہ کی شرافت سے اے اللہ جن کو آپ نے نوازا ہے، اے اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کعبۃ اللہ کی یا اللہ زیارت کی توفیق آپ اپنے ہر بندے کو، ہر مسلم بندے کو عطا فرمائیے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اپنے کرم سے جو مرحومین ہیں مولا ان کی مغفرت فرمائیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ خصوصاً محترمہ صادقہ صاحبہ گزشتہ کل جو انتقال فرما چکی ہیں، مولا ان کی مغفرت فرمائیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جنت الفردوس، جنات عدن، جنات نعیم عطا فرمائیے، ان کی وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اپنے کرم سے مولا دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔